الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنابے، ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک وجہ افتخار ہے 26 جنوری۔ آئین ہند کا تھا اسی دن ہوا نفاذ، آئین ہند کا تھا اسی دن ہوا نفاذ، اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری۔ محترم جناب صدر صاحب، محترمہ پرنسپل صاحبہ، آئے ہوئے مہمان اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے عزیز ملک ہندوستان کے 76واں یوم جمہوریہ کا جشن منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری نظام حکومت کا آج ماضی کی تمام تر کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود سنہری امیدوں اور پہلے خوابوں سے سجا ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے جس کا خیال دلوں کو جوش سے بھر دیتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کی یوم آزادی تک اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام مذاہب کے افراد نے مل جل کر حصہ لیا، اور انہی نفوذی قدوسیوں کی قربانیوں کے باعث ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن یہ آزادی بنا آئین کے ایسے ہی تھی جیسے روح کے بنا جسم۔ لہٰذا ہندوستانی رہنماؤں نے مختلف مذاہب، زبانوں اور تہذیبوں والے ملک کے لیے آئین سازی کا مشکل کام شروع کیا۔ 2 سال 11 مہینے 18 دن تک مختلف ممالک آئین کا مطالعہ کرنے اور مسلسل ڈسکشن، ڈیلیبریشن اور ڈرافٹنگ کے بعد آئین سازی کے ڈرافٹنگ کمیٹی نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں اپنے کام کو مکمل کیا، جسے پارلیمنٹ نے پاس کیا، اور اسی کے ساتھ ایک ایسا آئین وجود میں آیا جو ہندوستان کے مقصد آزادی کی مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے۔ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، سبھاش چندر بوس جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانی عوام نے بلا امتیاز اور ملت آزادی کے پرچم کو بلند کیا اور اپنی بے مثال قربانیوں اور اتحاد و اتفاق سے انگریزوں سے ٹکر لی اور انہیں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ اس کا نہ اس کا نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا نہ تیرا نہ میرا، یہ سب کا وطن ہے سنبھالو اسے۔ معزز سامعین، اس ملک میں ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنانے کی جدوجہد آج اپنے ہدف تک پہنچ چکی ہے، لیکن لاکھ کوششوں اور کاوشوں کے باوجود انسانی مساوات کے علمبردار ملک میں برابری، انصاف کا میزان ذات پات اور مذہبی اختلافات کے بوجھ تلے جھکتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سال عالمی سطح پر مجالس کا انعقاد کرنے والے اور غریب ممالک کی امداد پر کروڑوں خرچ کرنے والے ملک میں کروڑوں افراد بھوک سے تڑپتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس خوشی والے دن کی اصلیت کو جانے، دستور حق کو جانے، تاکہ اس کی روشنی میں اپنے حقوق کا بہتر طور پر مطالبہ کر سکے، کمزوروں ضرورت مندوں کو ان کا حق دلا سکے، اپنی جان کے تحفظ اور اپنے ملک کی تحفظ کو یقینی بنا سکے۔ یہ ساری چیزیں تعلیم کے بغیر نامکمل ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے والے شخصیات کے بارے میں پڑھیں، ان کی حیات کی روشنی میں اپنے اندر ملک کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ ساری چیزیں تبھی ہو پائے گی جب ہمارے اندر قوت ہوگی، طاقت ہوگا، اقتدار ہوگا۔ لہٰذا خود کو ملک کے بڑے عہدوں پر فائز کرنے کے لیے ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے، تبھی ہمیں عالم انسانیت کا منظرنامہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، وجہ شرف ہے باعث عظمت ہے اتحاد، فخر بشر ہے نازش ملت ہے اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد، جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو منتشر تھی زہر میں وہ